لو لم يبق من الدنیا الا یوم، فرض کرو کہ کائنات ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی ہے، اگلا دن قیامت کا ہے، ابھی تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا، تو سنو، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ اسی دن کو اتنا لمبا کر دیں گے، بڑھا دیں گے، حتی یبعث اللہ فیہ رجلا منی ومن اہل بیتی، اس لمبے دن میں اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو نکالیں گے جو مجھ سے ہوگا، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، اور اس کے ظہور کے وقت زمین کا چپا چپا ظلم و ستم سے بھرا ہوگا، ظلم سے نہ بازار محفوظ، نہ سڑکیں محفوظ، نہ شہر محفوظ، نہ بستیاں محفوظ، نہ مسجدیں محفوظ، نہ مدرسے محفوظ، نہ خانقاہیں محفوظ، جہاں ممبر و محراب سے عدل و انصاف کا کلمہ بلند ہوتا ہے وہاں پر بھی عملی طور پر ظلم ہو رہا ہوگا، زبان کی حد تک عدل عدل ہوگا، مگر عدل عدل کہنے والا بھی سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ اور اس پورے دور کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا۔ ان کے ظہور سے پہلے دنیا کی کیفیت کیا ہوگی، عالم کا نقشہ کیسا ہوگا، 8-9 برس میں وہ امت مسلمہ کو پستی کی انتہائی گہرائیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ وہ مسلمانوں کے آخری زمانوں میں سب سے ایک بہترین زمانہ ہوگا، مثالی دور ہوگا، عدل و انصاف بھی اس دور میں مثالی ہوگا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا وہ ہو بہو ظاہر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن ابی داود میں ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم یبق من الدنیا الا یوم، کہ اگر فرض کرو کہ کائنات ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی ہے، اگلا دن قیامت کا ہے، ابھی تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا، تو سنو، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ اسی دن کو اتنا لمبا کر دیں گے، بڑھا دیں گے، حتی یبعث اللہ فیہ رجلا منی ومن اہل بیتی، اس لمبے دن میں اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو نکالیں گے جو مجھ سے ہوگا، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، اور اس کے ظہور کے وقت زمین کا چپا چپا ظلم و ستم سے بھرا ہوگا، ظلم سے نہ بازار محفوظ، نہ سڑکیں محفوظ، نہ شہر محفوظ، نہ بستیاں محفوظ، نہ مسجدیں محفوظ، نہ مدرسے محفوظ، نہ خانقاہیں محفوظ، جہاں ممبر و محراب سے عدل و انصاف کا کلمہ بلند ہوتا ہے وہاں پر بھی عملی طور پر ظلم ہو رہا ہوگا، زبان کی حد تک عدل عدل ہوگا، مگر عدل عدل کہنے والا بھی سب سے بڑا ظالم ہوگا، زمین کا چپا چپا ظلم سے بھرا ہوگا، اس میں وہ اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمائیں گے، اس کی بعثت ہوگی، وہ دنیا میں آئے گا، وہ مجھ سے ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا، عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا، جب تک وہ زمین کے چپے چپے سے ظلم کو کھرچ کر نکال کر عدل و انصاف سے نہ بھر جائے، چاہے ایک دن باقی ہو، قیامت نہیں آئے گی، وہ ایک دن اللہ لمبا کر دیں گے، عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، کفر اور شرک کا قلع قمع ہوگا، تب جا کر قیامت آئے گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ کیسے بلیغ انداز میں اور زبردست انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ بھی ابو داود میں ہے، ينزل بأمتی فی آخر الزمان من سلطانہم بلاء شدیدا، کہ اخیر زمانے میں میری امت پر حکمرانوں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، حکمرانوں کی جانب سے نئے نئے ٹیکس، نئے نئے قواعد، نئے نئے ضوابط، ٹیکس آئے گا،
وہ ہڑپ کر جائیں گے، پھر خزانہ خالی ہوگا، کہیں گے ملک تباہ ہو رہا ہے، اور ٹیکس لگاؤ اور ٹیکس لگاؤ، لوگ مر جائیں گے، خودکشی پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے ظلم و ستم امت مسلمہ پر ہوں گے، اور کرنے والے کون ہوں گے؟ من سلطانہم، آپ نے فرمایا حکمران ہوں گے، حکمران ہوں گے۔ اور پھر فرمایا غریب آدمی کے لیے، امت مسلمہ کے عام فرد کے لیے زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جائے گی، زمین تنگ ہو جائے گی۔ وَحَتَّى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلْجَأً يَلْجَأُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ، اور میری امت کا عام آدمی بیچارہ مارا پھرے گا، کبھی گاؤں جائے گا شاید ظلم سے بچوں، کبھی کسی دوسرے شہر میں جائے گا شاید مجھے ظلم سے پناہ مل جائے، اور کبھی مسجد میں آ کر پناہ لے گا، یہاں مجھے ظلم سے پناہ مل جائے، کبھی کسی مدرسے میں جائے گا، کبھی کسی خانقاہ میں جائے گا، کبھی کسی علمی مرکز میں جائے گا، شاید وہاں مجھے ظلم سے پناہ ملے، مگر کہیں اس کو پناہ نہیں ملے گی۔ ہر کہیں بھی جائے گا، ہر ایک جس سے اس کا واسطہ پڑے گا وہ پہلے سے بڑا جلاد ثابت ہوگا، پہلے سے بڑا ظالم ثابت ہوگا، اور امت مسلمہ کے پاس اس وقت دعائیں کرنے، آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ظلم و ستم کی چکی میں پستے چلے جائیں گے، مگر ظلم کی بھی ایک حد ہے، جب حد سے بڑھتا ہے اللہ ظلم کو توڑ دیتا ہے۔ سورج جب مشرق سے نکل کر سر پر پہنچ جاتا ہے، فوراً ہی اس پر زوال شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی ظلم بھی جب سر پر پہنچتا ہے اس پر زوال آتا ہے، تو فوراً حتی یبعث اللہ رجلا من عطرتی، پھر اللہ میری عطرت میں سے ایک آدمی کو ظاہر فرمائیں گے، یواطئ اسم حسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، ویواطئ اسم ابیہ، اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جب وہ مبعوث ہوں گے وہ دیکھیں گے پوری زمین تو ظلم سے بھری ہے، وہ ایک نظام لائیں گے اور اس نظام کے تحت زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یرضى عنہ اہل السماء و اہل الارض، وہ ایسا قابل رشک اور شاندار امیر ہوگا، مہدی ہوگا کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے راضی، زمین کے تمام لوگ اس سے راضی، آسمان کے فرشتے اس کو دیکھیں گے، عش عش کریں گے، واہ یہ آیا ہزاروں سال کے بعد، جو لوگ ناممکن سمجھ رہے تھے اس کو اس نے ممکن کر کے دکھا دیا۔ لوگ کہتے تھے اب ظلم تو بڑھتا ہی جائے گا، کہیں بریک نہیں لگ رہی، کہیں ہماری پستی کی حد مقرر نہیں ہو رہی، ہم تو مسلسل پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، کب ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت لوگ کہیں گے اب واپسی تو ہے ہی نہیں، بھول جاؤ راحت کو، بھول جاؤ عدل کو، بھول جاؤ انصاف کو، اب ہمارا عروج نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ آئے گا میرے خاندان میں سے محمد بن عبداللہ المہدی، وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھائے گا۔ نظام ہو عادلانہ، نظام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، نظام ہو خلفائے راشدین والا، تو میں دیکھتا ہوں یہ پستی کب تک ہمیں اپنے شکنجے میں جکڑ کر رکھتی ہے، یہ پستیاں ختم ہو جائیں گی، عروج آئے گا علی منہاج النبوہ، اس وقت جب سڑکوں پر، حکومتوں پر، ایوانوں میں اور عدالتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے وہ کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یرضى عنہ اہل السماء و اہل الارض، یرضى عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، آسمان کے رہنے والے فرشتے اس سے راضی، اس سے خوش، اور زمین والے بھی اس سے راضی، اس سے خوش، سب ان کے تعریف اور توصیف کے گن گائیں گے اور ان کی شان بیان کریں گے، اور وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا لا تدع السماء قطرة لا تدع السماء شيئا من قطرها الا صبته مدرارا، آسمان اپنی بارش میں سے ایک قطرہ نہیں چھوڑے گا
وہ سب کا سب کی سب بارش موسلا دھار انداز میں برسا دے گا، آسمان بھی سخی ہو جائے گا، اور زمین ولا تدع الارض من قطرها من نباتها شيئا الا اخرجته، اور زمین اس وقت بخل نہیں کرے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ باہر لائے گی، نکال کر باہر پھینک دے گی۔ جس کی ضرورت ہوگی وہ چیز اس کی فراوانی ہوگی، گندم کی ضرورت تو وہ ضرورت سے زائد دستیاب، ٹماٹروں کی ضرورت تو وہ ضرورت سے زائد دستیاب، پھلوں کی ضرورت سے زائد دستیاب، اور سبزیوں کی ضرورت سے زائد دستیاب، گوشت کی ضرورت تو ضرورت سے زائد دستیاب۔ لوگ خوش ہوں گے اور اس وقت ان کا دماغ بھی صحیح کام کر رہا ہوگا، وہ یہ نہیں کہیں گے یہ ترقی اتفاقی ہے، نہیں، ان کو پتا ہوگا یہ ترقی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مرہون منت ہے، لہذا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کبھی خراب نہ ہونے دو، اس کو مزید بہتر بناؤ تاکہ یہ ترقی مزید بڑھے، اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس وقت کچھ لوگ ہوں گے وہ حتی یتمنى الاحیاء الاموات، لوگ کہیں گے ہائے ہمارا باپ تو ایڑیاں رگڑ کر دنیا سے چلا گیا، ہمارا چچا بیماری میں بستر مرگ پر مہینوں بیمار رہا، دوائی کو ترستے دنیا سے چلا گیا، آج میرا باپ زندہ ہوتا، میری ماں زندہ ہوتی، اور میرا چچا زندہ ہوتا، میرا ماموں زندہ ہوتا، میرے خاندان کے گزرے ہوئے لوگ آج زندہ ہوتے، آج وہ خوش ہو جاتے، کاش وہ زندہ ہوتے اور اس خوشحالی کو دیکھتے کہ وہ جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے وہ انہیں عطا فرمایا۔